حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن اور حسین دونوں، اور اس کے ساتھ جعفر بن عبداللہ، یہ نبی صلی اللہ، یہ حسن اور حسین کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت علی کے بھائی کے بیٹے تھے۔ تین جنوں حج کے سفر میں نکلے حج کرنے کے لیے۔ ان لوگوں کا جذبہ، ان لوگوں کی لوگوں سے محبت، خدمت کا جو جذبہ ہے، دیکھیے کیسا ہے۔ حج کے سفر میں گئے، کھانا پانی جو کچھ لے کر گئے تھے ختم ہو گیا، بھوکے ہیں۔ ابھی آپ مثال کے طور پر کسی گاؤں میں گئے، لمبے سفر میں گئے، آپ لوگوں کو پیسوں کی ضرورت پڑی تھی، دوسروں سے ہیلپ مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، ارے بھائی 100 روپیہ قرض دے دو نا، ہم بعد میں آپ تک پہنچا دیں گے، 1000 روپیہ قرض ہو تو دیو، ہم بعد میں آپ تک پہنچا دیں گے۔ آج ہماری صورت ہے، ہماری اخلاق، مسلمان بولے تو اتنا نام خراب ہو گیا، اگر مسلمان کسی سے فون بھی مانگے، فون کرنے کے واسطے، دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے مسلمان کو فون دینے کے واسطے تیار نہیں، اتنا مسلمان کو بدنام کیا گیا۔ آج کے زمانے میں مسلمانوں کو گھر کرائے پہ دینے کے واسطے لوگ تیار نہیں ہیں۔ اس میں غلطی ہماری بھی ہے کہ ہم سچے مسلمان نہیں رہے، ہمارا ایمان صحیح نہیں رہا، ہم اصلی اسلام، اصلی دین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلی اخلاق ان لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیے، ورنہ تو ہزاروں کے کتابیں اسلام کے اوپر، نبی کے اخلاق کے اوپر، نان مسلمز کی لکھی ہوئی کتابیں ہزاروں کے آپ لوگوں کو انٹرنیٹ پہ مل جائیں گی۔ وہ تمہیں اور مجھے دیکھ کر کتاب نہیں لکھے، اسلام کے اوپر، دین کے اوپر، قرآن کے اوپر، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اور جو لوگ آج بھی مسلمان ہو رہے، تمہیں اور مجھے دیکھ کر نہیں ہو رہے مسلمان، 1400 سال پہلے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کو پڑھ کر، ان کے زندگی کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کے واقعات کو پڑھ کر، ان کے سچے دل کو دیکھ کر، ان کے بیہیویئر، ان کا لائف سٹائل، ان کے غریبوں کی مدد، یہ 1400 سال پہلے کے واقعات پڑھ کر آج بھی لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہے، اسلام میں آ رہے۔ اور ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمیں نان مسلمز اپنا گھر کرایہ دینے کے واسطے تیار نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، تینوں نواسے، حسن، حسین، جعفر، حج کے سفر میں جا رہے تھے، کھانا ہو گیا، بھوک شدت کے ساتھ لگ رہی تھی، ایک بوڑھی اماں نظر آئی، گھر نظر آیا، اماں کچھ مدد ہو جائے گی پھر ہم تم کو لوٹائیں گے۔ بوڑھی اماں نے کہا ایک بکری ہے میرے پاس، وہ بھی تھوڑا دودھ دیتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے اماں، ہم نکال لیں گے دودھ، آپ پرمیشن دے دو۔ حسن، حسین، جعفر تینوں بیٹھ گئے، اپنا پیارا ہاتھ وہ دودھ دینے کا جو بکری ہے اس پہ اپنا پیارا ہاتھ لگایا، تھنوں پہ ہاتھ لگایا اور دودھ نکالنا شروع کیے۔ دودھ آتا گیا انلمیٹڈ، جتنا پیو اتنا دودھ۔ تھوڑا دودھ دینے والی جو بکری ہے وہ زیادہ دودھ دے گئی، تینوں پی گئے۔ اس کے بعد کہا اماں کچھ اور کھانے کے لیے؟ اماں نے کہا ایک ہی بکری ہے بس، اسی بکری کا دودھ ہم پیتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں، میں اور بوڑھا دونوں۔ مگر آپ لوگ اتنے پیارے لگ رہے ہیں، آپ لوگ اتنے اچھے لگ رہے ہیں، آپ لوگوں کے صورت میں جو نور ہے، یہ جو آپ لوگوں کا اخلاق ہے، یہ جو عزت دار لگ رہے ہیں آپ لوگوں کے واسطے بکرا بھی قربان، ذبح کرو کھا لو۔ ذبح کیا گیا، گوشت بنایا گیا، کھا لیے، ہو گیا۔ شام میں جب بوڑھا آ گیا واپس گھر، بوڑھے نے بوڑھی سے کہا کہ ہماری بکری کہاں ہے؟ کہا کہ معلوم نہیں، 3 نوجوان آئے تھے، کدھر سے آئے معلوم نہیں، پتہ نہیں، 3 اتنے خوبصورت تھے، اتنے نورانی چہرے والے تھے، اتنے اچھے اخلاق والے تھے، اتنے معزز گھرانے کے تھے، میں ان کی محبت میں ان کے باتوں میں آ گئی، ان کو دے دی، وہ ذبح کر کے کھا گئے۔ ستیہ ناس ہو گیا۔ بوڑھے نے کہا ستیہ ناس ہو گیا، کیا کر دی تو نے، کس کو دے دی؟ انجانے لوگوں کو بکرا دے دی، کھا گئے۔ حضرت حسن، حسین، جعفر حج کر لیے، واپس مدینہ چلے گئے۔ ایک مرتبہ بوڑھی اماں کسی کام سے مدینہ آتی ہے، حضرت حسن کی نگاہ اس بوڑھی اماں کے اوپر پڑتی ہے۔ اماں کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ کام کے لیے آنا ہوا، ہم گوبر خریدتے ہیں اور لے جا کر بیچتے ہیں، گوبر چنتے ہیں، لے جاتے ہیں، بیچتے ہیں، پیسہ آتا ہے، یہی ہماری زندگی اسی سے گزر رہی ہے۔ حضرت حسن نے کہا کہ تم نے ہمیں پہچانا؟ کہا کہ نہیں پہچانا۔ ارے اس دن تم دودھ ہمیں پلائی تھی، بکرا ہمیں دے دی تھی، بکری تمہاری۔ کہا کہ وہی نوجوان ہوں میں۔ اچھا۔ حضرت حسن نے اس اماں کو 1000 بکریاں اور 1000 دینار گفٹ میں عطا کرتے ہیں۔ پیارے نبی کے گھر والوں کا جذبہ، لوگوں کا ہیلپ کرنے کی نیت، ان کے اخلاق کیسے دے دیکھیے۔ حضرت حسن نبی کے پیارے نواسے، اس دن اماں 1 بکری دی تھی، دودھ پلائی تھی، اس کے بدلے میں 1000 بکریاں اور 1000 دینار اس کو گفٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بات پوری نہیں ہوئی، اماں بہت خوش ہوتی ہے، بیٹا تھوڑا دودھ پلائی تھی،
ایک بکری دی تھی، اس کے بدلے میں 1000 بکریاں، 1000 دینار تم ہم دے رہے ہو۔ حسن نے کہا حسین کے پاس لے کر جاؤ اس کو، اپنے خادم سے کہا حسین کے پاس لے کر جاؤ۔ حسین کے پاس لے جایا گیا۔ حضرت حسین کہتے ہیں کہ تو وہی اماں تھی نا جو ہمیں دودھ پلائی تھی، ہم تیرے تلاش میں تھے، تو کب ملے گی، ہم تیری مدد کریں گے، تمہارا احسان ہمارے اوپر ہے، ہم احسان بھولنے والے نہیں ہیں۔ مسلمان احسان نہیں بھولتا، جو مدد کیا اس کی مدد کی بات اسلام کرتا ہے، اسلام اچھائی کا بدلہ دینے کی بات کرتا ہے۔ ہم نبی کی نسل، نبی کی اولاد ہے۔ حضرت حسین بھی پوچھتے ہیں کہ حسن نے کیا دیا؟ خادم کہتا ہے کہ 1000 بکریاں، 1000 دینار۔ حسین بھی 1000 بکریاں اس کو دیتے ہیں اور 1000 دینار اس کو گفٹ کرتے ہیں۔ ابھی بات پوری نہیں ہوئی، کہتے ہیں کہ جعفر کے پاس لے جاؤ، میرا بھائی جو چچیرا بھائی ہے، چچا زاد بھائی، اس کے پاس لے کر جاؤ۔ جعفر کے پاس لے جایا گیا۔ کہتے ہیں کہ حسن کیا دیے، حسین کیا دیے؟ 1000 بکریاں، 1000 دینار پیسہ۔ جعفر نے کہا کہ میں بھی ان سے پیچھے نہیں ہوں گا، پہلے تو میرے پاس آتی تھی، اگر آئی ہوتی تو میں اس سے زیادہ وزن ڈالا ہوتا ان لوگوں کے اوپر۔ میں 2000 بکریاں تجھے دیتا ہوں اس کے بدلے میں، اور 2000 دینار تجھے عطا کرتا ہوں۔ وہ ماں اور بوڑھا اتنا خوش ہو گیا اپنے گاؤں کو جب واپس لوٹی، پورے گاؤں میں، ان کے پورے قبیلے میں اس بوڑھی اماں اور بوڑھے باپ جو بوڑھا آدمی تھا، ان سے زیادہ مالدار اس پورے گاؤں میں، پورے قبیلے میں کوئی نہیں تھا۔ اتنے بڑے مالدار بن کر واپس لوٹ گئے۔ یعنی پیارے نبی کا گھرانہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سخاوت میں، لوگوں کے مدد کرنے میں سب سے آگے ہوا کرتے تھے۔ دشمنوں کے دل ان کے زیارت سے پگھل جایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے نسل کو، ہم سب کو، ہمارے پورے رشتہ داروں کو، پورے امت مسلمہ کو حسن حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کم از کم غریبوں کی مدد کا جذبہ رکھیے، اللہ عطا کرے گا۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، کبھی موقع ملا آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اہل بیت سے بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام سے بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو مرنے کے بعد حسن اور حسین کے ساتھ میں جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔